بتائیں گے کہ سب سے اعلیٰ طریقہ علاج کون سا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ طریقہ علاج روحانی علاج ہے. اس سے بڑا کوئی علاج نہیں. میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے کہ نام نہاد عاملین اور جھوٹے باباؤں کے در پر جا کر دریوزہ گری کرنا اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو، اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو برباد کرنا. میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے، بلکہ روحانی علاج سے میری مراد وہ طریقہ علاج ہے جو اس حدیث پاک میں ہے. حدیث اس طرح وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقہ واعدوا للبلاء الدعاء. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. علامہ البانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے اور یہ روایت معجم کبیر میں امام طبرانی لائے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو بچاؤ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر کے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر اپنے مالوں کی زکات نہیں ادا کرتا تو اس کا مال غیر محفوظ ہے. یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو بالکل مارکس کے فلسفے کے بالکل الگ ہے. حسنوا اموالکم بالزکات، زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ رکھو، محفوظ کرو. اس کا مطلب اگر آدمی اپنے مالوں کی زکات نہ نکالے تو اس کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس میں طرح طرح کے جراثیم لگ جاتے ہیں. چور آئے لے کر چلے گئے، کوئی بڑی بیماری آ گئی، جہاں 10 روپیہ لگنا تھا وہاں 10 لاکھ روپیہ لگ گیا. تو حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کو زکات دے کر کے محفوظ کرو. یہ پہلا ٹکڑا ہے، خدا کی قسم آب زری سے لکھے جانے کے لائق ہے. اور دوسرا جملہ وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے مریضوں کا روحانی علاج کرو صدقہ دے کر کے. دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی. ایک ریاض سے مجلہ نکلتا، مجلۃ الدعوہ عربی میں ہے. میں نے اس مجلے کے اندر ایک کالم پڑھا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا، جو دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. ان کو کچھ تکلیف ہوئی تو انہوں نے جب اپنا چیک اپ کرایا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج پر ہیں. آپ بچنے کی میرا خیال ہے کوئی امید نہیں ہے. بہت پریشان ہوئے، روئے، گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد ایک بیوہ کو جو انتہائی غریب تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نیت کو خالص کر کے انہوں نے اپنی پوری جائیداد صدقے میں دے دی. بعد میں چیک اپ کرایا گیا تو کینسر کے جراثیم تھے ہی نہیں. یہ مجلۃ الدعوہ کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا خود کا بیان ہے. حدیث پاک حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکات دے کر کے. وداووا مرضاکم، مریض کی جمع مرضا، وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. یہ روحانی علاج ہے، یہ روحانی علاج ہے. اور وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، بلائیں آنے والی ہو تو ان کی تیاری کرو دعا کے ذریعے. بلاؤں کو ٹالنے والی صرف ایک ہی چیز ہے، دعا. وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، بلاؤں کی تیاری کرو دعا کے ذریعے. دعا کے لحاظ کرو. تو سب سے اعلیٰ طریقہ علاج روحانی علاج ہے، اور روحانی علاج سے میری مراد وہ طریقہ علاج جو اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے. تھوڑا روحانی علاج. اس کے بعد